یہود اور مجوسی حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ کھانا کھانے، ایک گھر میں رہنے اور دوسرے امور بھی ناجائز سمجھتے تھے، جبکہ عیسائی حائضہ عورتوں کے ساتھ بھی جماع کرتے تھے۔ مسلمانوں نے اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ حیض کی حالت میں جماع حرام ہے، لیکن ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ سب امور جائز ہیں، اور یہودیوں کی افراط اور عیسائیوں کی تفریط دونوں مردود ٹھہرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کوئی حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کرے یا کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نجومی نے جو کچھ کہا اس نے مان لیا، تو اس آدمی جس نے حیض کی حالت میں جماع کیا اور نجومی کی بات مانی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس سے انکار کیا اور کافر ہوا۔ جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ وہ شوہر جس کی بیوی حیض سے ہو کتنی اجازت رکھتا ہے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس کے لیے سارا حلال ہے مگر شرمگاہ نہیں۔ حیض کی حالت میں ایک شوہر اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ ہر قسم کے تعلقات اس کے ساتھ رکھ سکتا ہے جب تک عورتیں حیض کے بعد اپنی پوری صفائی غسل نہ کریں، اس وقت تک ان سے صحبت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ طبی نگاہ سے یہ نقصان دہ ہے، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ برص کے مرض میں مبتلا ہوگا۔ ساری طب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس حالت میں جماع بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ جنسی تعلق حرام ہے، البتہ جماع کے علاوہ مرد اپنے دل کی تسکین چاہتا ہو تو جائز ہے، یعنی جماع کے علاوہ دوسرے امور سے۔